شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ لو کہ پیشاب میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انار اگر ہر ریڑھ کے مربے کے ساتھ کھایا جائے تو جوانی برقرار رہتی ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں کی تلوؤں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، آپ کا قد بڑھے گا۔ شملہ مرچ سونگھ لینے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام کھا لیا کریں۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے نسخہ بیسن کو پانی میں گول کر چہرے میں لگائیں۔ جب یہ ہلکا سا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار دو، اسے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کے چہرے سے بال ختم ہو جائیں گے۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جو خواتین شہد کا استعمال ناشتے میں کرتی ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ اگر افطاری میں زیادہ چیزیں ہوں تو دودھ سے بنے ہوئے مشروبات بالکل استعمال نہ کریں، ورنہ افطاری کرنے کے بعد سینے کی جلن اور بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی استعمال کرنا یا اسب گھول کا استعمال کرنا گردے صاف کرتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ملا کر پی لو۔ دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والے کمر درد، جسم درد سے چھٹکارا ملے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے، اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ آب زمزم کو دیکھنے سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پیروں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر گنج آ جائے تو سرما اور کسٹرڈ آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے بال آ جاتے ہیں۔ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ بھنے ہوئے چنے، مغز، بادام کے ساتھ نہار منہ چبایا کریں، بڑھاپے میں جوانی کا لطف ملے گا۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہری مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کا رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے، 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں ارک گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آتی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ میری ایک دوست ہمیشہ اپنے شوہر کی بہت ہی تعریفیں کرتی، مگر ہم میں سے آج تک کسی نے اس کے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے محلے والوں کو بھی خبر نہ تھی۔
کہ اس کا شوہر کون ہے۔ ہم دوستوں نے سوچا کہ کسی دن اچانک اس کے گھر چھاپا مار کر اس کے شوہر سے ملیں گے کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ میں اور میری دوست جب اچانک بغیر بتائے اس کے گھر پہنچے تو وہ گھبرا گئی۔ اسی وقت اندر سے جو آدمی باہر نکلا اسے دیکھ کر میں اور میری دوست سکتے میں آ گئے، کیونکہ وہ تو ہم دفتر میں بیٹھے نادیہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن لگتا تھا کہ آج اس کے آنے کی کوئی آثار نہیں تھے۔ دراصل آج اس کی سالگرہ تھی اور ہم دونوں دوستیں چاہتی تھی کہ جیسے ہی وہ آئے تو ہم اس کے لیے کیک کا بندوبست کریں، اس کی سالگرہ منائیں۔ لیکن آج لگ رہا تھا کہ اس نے چھٹی کا پکا پلان کر لیا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر 9 بجے تک آ جاتی تھی اور آج 12 بج رہے تھے۔ شمائلہ مجھے کہنے لگی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے گھر پر ہی چلتے ہیں، مجھے اس کے گھر کا معلوم ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم، جبکہ وہ تو کسی کو بھی اپنے گھر کا پتہ نہیں بتاتی۔ شمائلہ کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کی جاسوسی میں لگی رہتی، اس لیے کہنے لگی کہ میں نے ایک دن اسے علاقے میں دیکھا تھا تو میں اس کے پیچھے گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا گھر کہاں ہے اور دیکھ لوں۔ یہ معلوم کرنا اچھا ہی ہوا۔ اب چلو ہم چھٹی کے بعد اس کے گھر پر جائیں گے اور اسے سالگرہ کا سرپرائز دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ شمائلہ سرپرائز دینے نہیں بلکہ اس کی ٹو میں اس کے گھر جا رہی ہے۔ میں نے منع نہیں کیا کیونکہ تجسس نے مجھے بھی بہت زیادہ تھا اور میں بھی نادیہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس کے شوہر کے بارے میں، اس لیے میں نے ہاں کی۔ اور دفتر سے چھٹی کے بعد ہم دونوں نے کیک خریدا اور نادیہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ وہاں پر پہنچ کر جب ہم نے دروازے پر دستک دی تو ہمیں دیکھ کر وہ کافی گھبرا گئی اور بجائے ہمیں اندر بلانے کے وہ ہم سے کھڑی سوال کرنے لگی کہ ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں۔ اس نے تو ہمارے ہاتھ میں موجود کیک بھی نہیں دیکھا اور کہنے لگی کہ اصل میں میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں بس نکلنے ہی لگی تھی۔ اماں کے گھر جا رہی ہوں، تم لوگ یہ کیک لے جاؤ، کل ہم دفتر میں سالگرہ کریں گے۔ مجھے اور شمائلہ کو صاف صاف محسوس ہوا کہ وہ ہمیں گھر کے اندر نہیں بلانا چاہ رہی۔ شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ہمیں اپنے شوہر سے ملوانا نہیں چاہتی، نہ ہی اسے دکھانا چاہتی تھی۔ ہم دونوں بہت ہی غصے میں واپس آئے تھے۔ شمائلہ کہنے لگی کہ مجھے تو شروع دن سے ہی اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ شادی شدہ ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کی باتیں کرتی ہے اور اس کی تعریفیں کرتی ہے تاکہ ہم اس سے حسد کریں۔ شک تو اب مجھے بھی نادیہ پر ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، ورنہ کوئی اتنی دور سے گھر پر چل کر آئے تو اسے اندر تو بلایا جاتا ہے۔ اگلے دن وہ دفتر میں ہم سے بھی بہت معذرت کرنے لگی اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگی، مگر میرا اور نادیہ شمائلہ کا دل اس سے کھٹا ہو چکا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی دفتر میں نوکری کرتی تھی۔ نادیہ ہمیشہ سے ہی اپنے شوہر کی بہت ہی تعریفیں کرتی، لیکن نہ ہی اس نے کبھی اس کی تصویر دکھائی تھی اور نہ ملوایا تھا۔ جب بھی سسرال یا شادی کی کوئی بات چھڑ جاتی، نادیہ کو تو موقع مل جاتا، وہ اپنے شوہر کی اتنی تعریفیں کرتی کہ سب سن کر بہت ہی متاثر ہو جاتے۔ ہم دونوں تو اس کی دوستیں تھیں۔ ہم نے اسے کہا کہ اپنے شوہر کی تصویریں تو دکھاؤ، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے بعد اپنے شوہر کی کوئی تصویر نہ تھی۔ کہنے لگی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے اس لیے میں اپنے موبائل میں ان کی تصویر نہیں رکھتی۔ یہ بات تو ماننے والی نہ تھی، مگر پھر بھی ہم نے مان لی۔ اور جب دفتر میں 1-2 بار پارٹیز ہوئی تو ہم نے نادیہ کو کہا کہ تم اپنے شوہر کو لے کر ضرور آنا، تمہارے شوہر اتنے اچھے ہیں، تم ان کی اتنی تعریف کرتی ہو، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ مگر تب بھی ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور ہر پارٹی پر اکیلی آتی تھی۔ اس بار شمائلہ کہنے لگی ایسا کرتے ہیں کہ کیک دینے کے بہانے اس کے گھر جاتے ہیں اور اسی بہانے اس کے شوہر سے بھی ملیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگ وہاں پر گئے، مگر اس نے اتنا برا سلوک کیا کہ ہمیں دروازے سے واپس کر دیا۔ اب ہمیں اس کی کہی گئی بات کسی پر یقین نہ تھا۔ شمائلہ کی طرح مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے اور جھوٹ بولتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اپنے گھر نہیں لے کر جاتی تاکہ ہم اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں۔ اگرچہ اس نے اگلے دن آ کر بہت بہانے بنائے اور بہت کوشش کی کہ ہم اس پر شک نہ کریں، مگر ہم دونوں کے دل میں تو شک بیٹھ چکا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے شمائلہ کو کہا کہ ہمیں کیا لینا دینا اگر وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، تم اس بات کو اب چھوڑ ہی دو، اور شاید ہم دونوں چھوڑ بھی دیتے، مگر اس کے بعد جو واقعہ اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا تھا، اس کی زندگی میں کچھ تو ایسا ہے جو ہم سے سب چھپا رہی ہے، اور شاید اس کو مدد کی بھی ضرورت ہو۔ اس دن ہوا کچھ یوں کہ دفتر سے واپسی پر مجھے اور شمائلہ کو کسی کام سے بازار جانا پڑا۔
وہاں ہم نے نادیہ کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک شخص بھی تھا، لیکن چونکہ دونوں کی ہماری طرف پیٹھ تھی اس لیے ہم دیکھ نہیں پائے۔ اس کا شوہر کیسا دکھتا ہے، لیکن ہم نے نادیہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور بہت ہی پریشان بھی۔ اچانک ہم نے ایک منظر دیکھا کہ بھیڑ میں چلتے ہوئے اچانک نادیہ نے اپنے شوہر سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ میں اور شمائلہ سن کھڑے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے شوہر سے اس طرح کیوں ڈر کر بھاگی ہے۔ ہم لوگ بھی اس کے پیچھے گئے، مگر تب تک وہ آدمی اسے پکڑ کر رکشے میں بٹھا کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا یہ اس کا شوہر ہوگا، کیونکہ شوہر سے اس طرح ڈر کر اور پیچھا چھڑا کر بھلا کون بھاگتا ہے۔ شمائلہ نے بھی میری تائید کی اور کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ صبح جب نادیہ دفتر آئی تو وہ کافی اداس اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا تو اس نے بات کو ٹال دیا۔ پھر جب میں نے اسے صاف صاف پوچھا کہ بتاؤ کل تم بازار میں کس آدمی کے ساتھ ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی تھی، تو وہ گھبرا گئی اور صاف مکر گئی کہ میں تو وہ تھی ہی نہیں۔ کہنے لگی تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب اس نے ہم سے دوستی بھی ختم کر دی اور ہم سے الگ رہنے لگی تھی، کیونکہ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ہم اس کی ٹو میں لگ گئے ہیں۔ میری دوست شمائلہ تو شادی شدہ تھی، جبکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری شادی بھی تھی، لیکن نادیہ کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کا اس کے شوہر کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں، لیکن ہمیں تو اس کی کہانی اب جھوٹی لگتی تھی، اس لیے ہم اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر اپنے شوہر کی تعریفیں کیوں کرتی ہے، اس کا ذکر کیوں کرتی ہے۔ اگر کوئی اسے نہ بھی پوچھتا تب بھی وہ کسی نہ کسی بات میں اپنے شوہر کا ذکر لے آتی اور اس کی بے انتہا باتیں کرتی اور سب کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی۔ پہلے پہل ہم دونوں بھی اس کی باتوں میں آ جاتے، لیکن اب تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا یہ صرف ڈرامہ کرتی ہے، یا تو اس کی شادی نہیں ہوئی یا پھر اس کا شوہر بہت ہی برا ہوگا۔ ایک دن شمائلہ مجھے کہنے لگی کہ میں اس کی باتوں سے تنگ آ چکی ہوں، کسی چھٹی والے دن اس کے گھر پر چھاپا مار کر دیکھتے ہیں کہ اس کا شوہر کیسا ہے اور کیا کرتا ہے جو یہ ہر وقت اس کے گن گاتی ہے۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا کہ اس کی زندگی میں ضرور کوئی تو ایسا راز ہے جسے چھپانے کی خاطر وہ اس طرح کرتی ہے، اور اگر ہمیں وہ معلوم کر لیں تو شاید اس کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہفتے والے دن جب ہم دفتر سے گھر واپسی کے لیے نکلنے لگے تو میں نے نادیہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کل چھٹی ہے، آپ آ جائیے گا۔ ابھی میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اور گھبرا کر اپنا فون بند کیا اور خود ہی وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میری اماں کا فون تھا، وہ میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چھٹی ہے اور وہ گھر پر ہی ہوں گے تو آپ آ جائیے گا۔ مجھے اس کا یہ رویہ کچھ مشکوک سا لگا تھا، کیونکہ میں نے تو اسے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور وہ خود ہی وضاحت دینے لگی۔ لیکن چلو اس سے ایک بات تو اچھے سے پتہ چل گئی کہ اس کا شوہر کل گھر پر ہی ہوگا۔ میں نے شمائلہ کو فون کر کے بتا دیا کہ کل تیار رہنا، ہم اس کے گھر جائیں گے۔ اگلے دن 3 بجے کے قریب شمائلہ اور نادیہ کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ ابھی ہم دروازے پر دستک دینے ہی لگے تھے کہ ایک عورت وہاں سے گزری اور ہمیں دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگ اس گھر میں جانے لگے ہو۔ ہم نے حیرانی سے کہا کہ ہاں یہ ہماری دوست کا گھر ہے۔ ہم نے بہانہ بنایا کہ اس کے میاں کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں، تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی عجیب بات ہے، ہر کوئی بس یہاں اس کے میاں کی خیریت دریافت کرنے آتا ہے، اور وہ بھی ایسا جس کو ہم محلے والوں میں سے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر ہم دونوں چونک گئے کہ محلے والوں میں سے بھی کسی نے اس کے شوہر کو نہیں دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب تو لازمی ہو گیا تھا کہ اس راز کو معلوم کر ہی لیا جاتا کہ آخر نادیہ کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی۔ ہمیں امید تھی کہ دروازہ کھولیں گے تو نادیہ آئے گی، لیکن دروازہ جس شخص نے کھولا اسے دیکھ کر ہم دونوں سکتے میں آ گئے۔ ہم دونوں نے تو اس کی یہاں موجودگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، دوسری طرف وہ بھی ہمیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آخر میں ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، سر آپ یہاں؟ کیا آپ ہی ہیں نادیہ کے شوہر؟ ہمارے سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہماری کمپنی کا باس تھا۔ اسی وقت نادیہ بھی اندر سے بھاگی چلی آئی۔ اس نے میری بات سن لی، کہنے لگی ہاں یہی میرے شوہر ہے، اور خدا کا واسطہ یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ اب بھی شاید وہ ہمیں دروازے سے ہی ٹال دیتی، مگر ہم دونوں خود ہی زبردستی گھر کے اندر چلے آئے۔ وہ ہمیں لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان دونوں نے یہ بات کیوں چھپائی۔
کہ وہ میاں بیوی ہیں، اور اب اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہمارے سامنے اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ دونوں بہت ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے اور شاید چاہتے تھے کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے اشارے سے منع کر دیا اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس کی شادی باس سے ہوئی تھی تو ان دونوں کو یہ راز چھپانے کی ضرورت کیا پڑی۔ ہم میں سے کسی نے اسے کیا کہنا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ باس پہلے سے شادی شدہ ہو اور انہوں نے چھپ کر نادیہ سے دوسری شادی کی ہو، اس لیے وہ اب آج تک کسی سے بھی اپنے شوہر کو نہیں ملوانا چاہتی تاکہ ان کا راز سامنے نہ آ جائے۔ اگلے دن جب وہ دفتر آئی تو ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، یہ بات کسی کو بھی مت بتانا ورنہ میری بہت بےزتی ہو جائے گی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا کہ ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، اس لیے جب تک مناسب وقت نہیں آتا اور ہم خود اس بات کو ظاہر نہیں کرتے، تم دونوں بھی یہ بات کسی کے آگے بیان مت کرنا۔ میں اب سمجھ چکی تھی کہ اس بیچاری کی سچویشن کیا ہوگی، اس لیے میں نے وعدہ کر لیا۔ ظاہر ہے دوسری بیویوں کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر باس کی پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا تو وہ ہنگامہ مچا دیتی۔ ہمارا یقین دلانے پر ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ وہ سکون میں آگے دن یوں ہی گزرنے لگے۔ شمائلہ کے شوہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا، اس لیے وہ تو وہاں سے چلی گئی اور اب میں یہاں پر اکیلی رہ گئی کیونکہ نادیہ بھی جاب چھوڑ چکی تھی۔ اس نے جاب کیوں چھوڑی اس نے یہ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے۔ مجھے دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے باس پر حیرت ضرور ہوتی کہ اتنا وقت گزر گیا، اب تو ان کو اپنی شادی کے بارے میں سب کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میں ہسپتال گئی تو وہاں میں نے نادیہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ویل چیئر پر ایک آدمی تھا جو بہت ہی بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کو ڈرپ لگوانے ایمرجنسی میں لے کر آئی تھی اور اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وہاں پر ایک نرس سے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو کہنے لگی، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، شوہر کئی مہینوں سے یہاں پر ایڈمٹ ہے۔ میں یہ سن کر تھوڑی الجھن میں پڑ گئی، یہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس نرس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس کے پیچھے ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوئی، مگر اس نے بہت ہی جلد خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھی نہیں تھا یہ تمہارے کون لگتے ہیں، تو وہ مجھے لے کر کمرے میں سے باہر آئی اور بتایا یہ میرے کزن ہیں اور یہ بہت ہی بیمار ہے اور ان کی بیوی گھر پر نہیں ہے، تو مجھے ان کی خیریت معلوم کرنے آنا پڑا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان کی خیریت دریافت کر لوں تو کہنے لگی، نہیں اس کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو نا کہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے خاندان کو بھی اس بارے میں کچھ پتا چلے۔ شاید اس نے اپنی شادی کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتایا ہوا۔ یہ سوچ کر میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا کہ بیچاری کی زندگی کیسی ہے۔ ایک تو اسے چھپ کر شادی کرنی پڑی اور اب پتہ نہیں کن حالات سے گزر رہی ہے، پھر اچانک ہی قسمت نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی وہ باس کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اتنی سی بات پر مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میری وجہ سے ان کا نقصان ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ میرے جیسی ورکر کو اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگا، شاید وہ مجھ سے انسیکیور ہو گئے ہیں تاکہ کہیں میں ان کے راز کو لوگوں پر آشکار نہ کروں۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے جاب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ غلطی تو بالکل معمولی سی تھی اور اس کی اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی جتنی بڑی سزا مجھے سنائی گئی۔ میں دکھی ہو کر دفتر سے باہر نکلی۔ گھر آئی تو میری کزن مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی دوست کی منگنی میں جا رہی ہوں، تم اپنی جاب کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو، تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہارا کچھ موڈ بہتر ہو جائے گا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ اس کی دوست کی منگنی میں چلی گئی۔ وہاں پر جا کر میں نے اس لڑکی کی فیانسی کو دیکھا تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ لڑکا تو کوئی اور نہیں بلکہ باس ہی تھے۔ میں ان کو یہاں پر دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی کہ ان کا یہاں پر کیا کام، تو پہلے سے دو شادیاں کر کے بیٹھے تھے اور اب تیسری لڑکی سے منگنی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو وہ کہنے لگی تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کی تو ابھی تک ایک شادی بھی نہ ہوئی۔ یہ سب تو میں ہرگز بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دوست نادیہ کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اگر یہ اس کا شوہر تھا تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی اور کے ساتھ منگنی کرے۔ میں نے سب کے سامنے جا کر شور مچا دیا کہ یہ شخص تو پہلے ہی شادی شدہ ہے اور یہ میری دوست کے شوہر ہیں، میں ان کی کمپنی میں کام کر چکی ہوں۔
مجھے اپنے سامنے دیکھ کر باس کی رنگت اڑ گئی. اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ جس ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے نوکری سے نکالا ہے وہی ڈر اس کا سچ ثابت ہو جائے گا. سب نے سوالیہ نظروں سے باس کی طرف دیکھا تو وہ صاف مکر گیا اور کہنے لگا میری تو کوئی شادی نہیں ہوئی, یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کر کے بلایا اور جب وہ آئی اور میں نے اسے گواہی دینے کے لیے کہا کہ سب کو بتاؤ یہ تمہارا شوہر ہے, تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. جب اس نے مجھے ہی جھوٹا قرار دے دیا تھا اور کہا یہ تو صرف میرے باس ہیں, میں نے کب کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں. اب سب کے سامنے میں جھوٹی پڑ چکی تھی اور مجھے یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا. اسی وقت اچانک میرے ذہن میں اس نرس کی آواز گونجی جس نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار آدمی ہے, اس کا شوہر ہے. میں نے نادیہ کو جھنجھوڑ کر کہا اگر تم سچائی نہیں بتاؤ گی تو اس لڑکی کو زندگی بھی تباہ ہو جائے گی, اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تم مجھے جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کروا سکتی ہوں. میں تمہارے محلے والوں کو بھی بلواؤں گی اور شمائلہ بھی آ کر گواہی دے گی کہ ہم دونوں کے سامنے تم نے اس شخص کو اپنا شوہر کہا تھا اور یہ تمہارے گھر پر ہی تھا. اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہ تھی, مگر جب پھر میں نے پولیس کی دھمکی دی مجھے تم ایک فراڈ عورت لگتی ہو, وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے فراڈ عورت نہ کہو, میں تو زندگی اور حالات سے لڑتی ہوئی ایک مجبور عورت ہوں جس کا فائدہ اس شخص نے اٹھایا جس شخص سے تم اس دن ہسپتال میں ملی تھی. وہی بیمار اور مفلوج آدمی ہے, میرا شوہر ہے جس کے علاج کی خاطر مجھے نوکری کرنا پڑی. اس شخص کی تو شروع سے ہی مجھ پر نظریں خراب تھی اور جب اس کو میرے حالات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے مدد کی پیشکش کی, مگر بدلے میں اس کو میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا. میرے شوہر کی اگر وقت پر سرجری نہ ہوئی ہوتی تو ہمیشہ کے لیے بستر پر رہ سکتا تھا, اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑی. یہ اسی دن میرے گھر آیا تھا جس دن تم لوگوں نے اسے دیکھا. اپنی اور اس کی عزت بچانے کی خاطر میں نے جلدی سے جھوٹ بول دیا کہ یہی میرے شوہر ہیں. اس کے بعد بھی یہ اکثر وقتاً فوقتاً میرے گھر پر آتا اور میرے ساتھ وقت گزارتا, بدلے میں مجھے پیسے ملتے جس سے میں اپنے شوہر کا علاج کروا رہی تھی. میں تم لوگوں کو اپنے شوہر کے بارے میں اس لیے بتاتی رہی تھی تاکہ دفتر میں کسی مرد کو یہ نہ لگے میں لاوارث ہوں اور یہ میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں. اپنے محلے والوں میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتی تاکہ وہ بھی جان لیں کہ میں اکیلی عورت نہیں ہوں. اگر مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی عزت اور ایمان کا سودا نہ کرتی. اس کو ڈر تھا کہ کہیں تم ہمارے بارے میں سب کچھ جان نہ لو, اس لیے اس نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا. یہ ساری کہانی سن کر مجھ سمیت وہاں موجود ہر کوئی یقین کر رہا تھا وہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے, اور اس نے شاید مجھے بھی آج اس لیے جاب سے نکالا تھا کہ اس کا سچ دوسروں کے سامنے نہ آ سکے. مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. اس کا سچ آج سب کے سامنے اسی طرح آنا تھا. جس لڑکی کی اسے منگنی ہو جا رہی تھی اس نے اسی وقت انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اس نے منگنی توڑ دی. اس کی عزت سب کی نظروں میں دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی اور سبھی لوگ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور باتیں سنا رہے تھے. اس سارے قصے میں مجھے صرف نادیہ کے ساتھ ہی ہمدردی تھی کہ وہ بیچاری کتنا کچھ سہتی ہے اور ہم لوگ اس کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں. سچ ہے کہ کسی کے بارے میں بھی جانے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. اس واقعے کے بعد نادیہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئے اور مجھے بھی ایک بہت اچھی جگہ پر نوکری مل گئی. رہا وہ شخص جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا تو دنیا میں تو وہ ذلیل ہو ہی گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آخرت میں بھی وہ پکڑا جائے گا. دوسروں کی عزت خراب کرنے والے رسوا ہی ہوتے ہیں.